آ جائیں گے، یاد رکھیں۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ انکیوریبل ڈیسیزز کے لیے کیسے دعا مانگے اور صدقہ اور خیرات کیسے کریں؟ دیکھیں، انکیوریبل ڈیسیزز کے لیے بھی دعا ویسے ہی مانگے جیسی دعائیں آپ ہر چیز کے لیے مانگتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعاؤں میں آپ شدت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تکلیف بہت زیادہ ہے، تو آپ ان اوقات پہ زیادہ سے زیادہ دعا مانگے جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہے، جس پہ میرا پورا ایک لیکچر ہے اور کچھ کلپس بھی موجود ہے دعائیں کب قبول ہوتی ہیں، جس میں ہم نے دیکھا بارش کے وقت دعا مانگنا چاہیے، اللہ کی رحمت برستی دعا قبول ہوتی ہے، رات کے تیسرے پہر مطلب سحر کے وقت دعائیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، چونکہ آسمانی دنیا پہ اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جو عصر سے مغرب کے بیچ آتی ہے، اس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، دیکھیے والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے، دیکھا ہم نے مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قبول کرتا ہے، اس کے بیچ میں کوئی آڑ کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے، یاد رکھیے۔ اور بھی اس طرح کی کئی باتیں ہم نے بہرحال اس لیکچر اس کلپ میں بھی ایک موجود، ایک پورا لیکچر بھی ایک کلپ بھی ہے، تو اس میں ہم نے دیکھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لیکچر ہے میرا جس میں نے یہ رکھا ہے کہ وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بھی دیکھ لیا آپ کے، ایسا تو نہیں ہم وہ اعمال کرے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، وہ دونوں کر لے آپ، اور خاص مواقع پہ کرے، اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع ملے جیسے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ رات صدقات اور خیرات یاد رکھیے، تو صدقات اور خیرات کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایڈوانس کرنا ہے۔ ہمارے پاس انڈیا وغیرہ پاکستان بر صغیر میں جب کوئی مصیبت آ کے چلی جاتی ہے تو صدقہ کرتے ہیں ہم لوگ، جیسا مثال کے طور پر گاڑی پیچھے سے آ رہی تھی، اچانک اللہ نے بچا لیا اور میں بازو ہو گیا، تو چلو اپنی جان بچ گئی، نہیں تو اپنے ٹائر کے نیچے آ رہے تھے، اب صدقہ کریں گے۔ تو میرا یہ بولنا ہے کہ آپ سفر پہ نکلنے سے پہلے کچھ دے کر نکلے۔ حدیث نے صدقے کی کوئی کوانٹٹی تو متعین نہیں کی، حتیٰ کہ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جب ایک آدمی ایک کھجور صدقے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو اتنا بڑھاتا ہے اور ایسے سنبھالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے جانور کے بچڑے کو پالتا ہے، حدیث میں الفاظ ہے، تو وہاں تو ایک ہی کھجور ہے، صدقے کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کوانٹٹی نہیں ہے۔ وہاں بس ہوتا ہی ہے کہ جب مصیبت ٹل جاتی ہے، مشکل پار ہو جاتی ہے، مصیبت آگے چلی جاتی ہے، تو بولتے اب صدقہ دو، پہلے کرنا ہے ایکچولی۔ اللہ کی غضب آپ کو لگ رہا ہے غضب کی وجہ سے ہوا تو پہلے کام کرنا ہے، ایڈوانس، مطلب ایک روٹین بنا لیجئے کہ اب صدقہ دے، لیکن یہ روٹین میں یہ بھی شامل نہ ہو جس طرح سے کچھ لوگ میں نے دیکھا گھر سے اٹھتے ہیں، نکلتے ہیں اور راستے میں ہر بیٹھے فقیر کو دیتے ہوئے جاتے ہیں، وہ طے کر لیتے 1 3 5 کو دیتے ہوئے جائیں گے۔ اب یہ فقیر بیچارے کون ہے کیا ہے جن کو گاڑیوں میں لا کے اتارا جا رہا ہے، صبح ایک سروس آ کے چھوڑ کے جاتی ہے، شام ایک سروس آ کے اٹھا کے لے جاتی ہے، یہ نیکسس سے برے ہے۔ یہ فقراء وہ نہیں ہے جو مسکین اور فقیر ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے ان کو دے جن کو آپ جانتے ہو کہ واقعی مستحق ہے، مسکین ہے، اور یہ ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے۔ فقیروں سے زیادہ مستحق یاد رکھیے مسکین ہوتے ہیں، مسکین کو آپ پہچان نہیں سکتے، اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے، تلاش کریں، مسکینوں کو ملیں گے آپ کو اطراف میں بہت زیادہ بہرحال، لیکن وہ ایڈوانس میں دینے کی کوشش کرے۔ تو اور صدقہ خیرات کیسے کرے؟ تو صدقہ خیرات آپ جیسے کرنا چاہے کریں، لیکن ایک گزارش جو میں اور ایک کروں گا آپ کے ساتھ وہ یہ ہے، ایک تو پہلے کرے بتا دیا میں نے، ایک اور گزارش، صدقے کو آپ کیش میں دینے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس ایک عجیب ٹرینڈ ہے، جان کے بدلے جان، مال کے بدلے مال، اناج کے بدلے اناج، کیا کہتا تھا کسی کی جان بچ گئی تو بولتے بکرا دو۔ اب ایک آدمی کو بکری کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس مسکین کو، اس کے لالے پڑے ہوئے کھانے کے، ٹھیک ہے آپ بولیں گے بکرا کھا سکتا ہے، ایک بکرا اگر ذبح بھی کر دے کتنے دن چلیں گے بتاؤ مجھے، لیکن اسی بکرے کی کاسٹ اگر آپ دے دیں تو کئی دن زیادہ بلکہ مہینہ گزر جائیں گا اس کا، جیسے کہ ایک بکرے کی کاسٹ 6000 ہے، آپ نے 6000 دے دی، تو میں سمجھتا ہوں ایک غریب انسان کے لیے 6000 روپیز ایکویولنٹ ٹو 1 منتھ راشن پورا ہو جاتا ہے اس کا۔ اب آپ بکرا دے دے رہے اس کو، اچھا یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے، مذکر دیتے مؤنث نہیں دیتے ہیں، بکرا کیا فائدہ دیں گا؟ بکری تو فائدہ دیتی ہے، چلو بکری ہے تو پال کے بڑا کر کے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ بچے ہوں گے، بکرا کیا دیں گا بتائیے آپ، کچھ بھی نہیں کرتا، تو عجیب ایک ٹرینڈ ہے بنا ہوا ایک سسٹم، تو یہ مت کیجیے، گزارش کروں گا وہ جان کے بدلے جان، انڈا یہ مت دیجیے، آپ کیا کریں کیش دیجیے، کیش میں کیا ہوگا وہ مستحق بیچارہ اس صدقے سے جو حاصل کرنا چاہیں گا فائدے حاصل کر لیں گا، لیکن ہمارے پاس یہ بھی غلط ہے کہ وہ چیزیں دیتے یاد رکھیے جو ایسی جو کبھی کبھار اسی، تو ایسا کہ آپ صدقے میں کپڑا دے رہے بیچارے کو ضرورت کھانے کی ہے، صدقے میں آپ بکرا دے رہے بیچارے کو ضرورت کیش کی ہے، صدقے میں آپ فلاں، تو کیش دے دے، کیش سے ہر چیز لی جا سکتی ہے، تو یہ آسانی سے ہو جائے۔ ایک اور غلط فہمی جس کے تعلق سے کہوں گا اس کو دور کریں، صدقے کو ہاتھ لگانا ضروری ہے، اناج لاؤ ہاتھ لگاؤ آگے، بکرا لاؤ، بکرے کا پرابلم یہ ہے کہ بکرا ٹائلس پہ چلتا نہیں، پکڑ کے بکرے کو اندر لاتے، گود میں اٹھا کے اس کو لا رہے، ٹائلس پہ چلنا نہیں آتا جانور کو، ہاں پکڑ کے لا رہے، چلتا بھی تو ایک دم عجیب اسٹائل میں چلتا ہو، چونکہ اس کو مشکل ہوتا ہے ٹائلس نہیں ہاتھ لگانا، بیمار ہے تو ہاسپٹلس میں آئی سی یوز میں لے جا رہے بکرے، آپ سمجھ پنی بنا کے لے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ منع کرتے ہیں نا، لیکن بولے ہاتھ لگانا ہمارے دھرم میں کوئی ضروری نہیں، آپ رہتے ہیں امریکہ میں، آپ صدقہ دے دیجیے اپنے گاؤں میں جو آپ بلانگ کرتے ہیں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال جہاں بھی، وہ وہاں ہو جائے گا،
کوئی ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے. کوئی اچھا نہیں بولے ہاتھ نہیں لایا تو کم از کم ایک نظر بھر دیکھنا اس کو, تو وہ لا رہے انہوں لیٹے لیٹے دیکھ رہے نظر بھر اور پھر وہ کر رہے. مطلب اتنے توہم ہے ہمارے پاس, عجیب و غریب چیزیں ہیں. اچھا یہ پرفیکشن نمازوں میں نہیں ہے, جب بتایا گیا نماز ایسی ہو, روزہ ایسا ہو, زکوٰۃ ایسا ہو, حج کے ارکان ایسی, وہاں نہیں ہے. لیکن جہاں ثابت شدہ نہیں وہاں ہر چیز کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر ساری توہم, بہت ساری چیزیں تو بہت ہی غلط ہے, یاد رکھے, جس میں یہ پر کا مرغا, ویسے کلر کا بکرا, فلاں قسم کی نوٹ, آڈ نمبرز کی نوٹ صدقے میں دینا, ایون نہیں دینا, نیمو اور بلاؤں کا صدقہ, یہ سب عجیب و غریب چیزیں. بہرحال اس میں احتیاط کریں. تو آپ بالکل انکیوریبل ڈیسیزز کے لیے اللہ سے دعا کریں, کبھی بھی کریں, خاص طور سے ان وقتوں پر جب دعائیں قبول ہوتی ہے. اور سیکنڈ, صدقہ آپ دیں, صدقہ کوشش کریں مستحق اور مسکین کو دے, کیش کی شکل میں دے, اور صدقے کو ہاتھ وغیرہ لگانا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. اور کوشش کریں ایڈوانس دے دیا کرے جب آپ کو لگتا ہے کوئی کام ہے, مصیبت ہے, تکلیف ہے, دکھ ہے, پریشانی ہے, کٹھن راستہ ہے, مشکلات سے گزرنے والے, تو ایڈوانس میں صدقہ دیا کرے. بات میں بھی دے سکتے ہیں لیکن ایڈوانس دینا زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا وقال اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اما بعد, تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اس سے پالنے والا ہے. اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز, اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کچھ نکات, کچھ اہم نکات یا امپورٹنٹ پوائنٹس نکال کر رکھنے کی کوشش کروں گا, جس خطبے کا آج ہم نام دیں گے ابراہیم جیسے بنو. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم نے لے لی, تمام تفصیلات ہم نے دیکھی اس کی. عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے تعلق سے آلریڈی لیکچرز ریکارڈڈ ہے, پچھلے بار ہم نے اس مسجد میں ہم نے لیے تھے, اور ہم نے طے کیا کہ ہر بار ہم نئے خطبات لینے کی کوشش کریں گے تاکہ کوئی خطبہ ریپیٹ نہ ہو. اللہ کے فضل جود اور کرم سے تقریباً 80 سے زائد خطبے ہو چکے ہیں, اور اس میں کوئی بھی خطبہ ریپیٹ نہیں ہوا ہے, تاکہ امت کے سامنے مسائل کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے پوائنٹس, نئے نکات آتے رہیں. تو آئیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں, یا ابراہیم جیسے بنو, یہ آج ہم دیکھیں گے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیے, اولئک الذین ھدی اللہ. اللہ رب العزت انبیاءوں کے واقعات سناتا ہے اور پھر کہتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ, یہ انبیاء اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے. فبہداہ مقتدی, تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرنا, تو تم ان کے ہدایت, ان کے طریقے پر چلنا. ابھی لفظ دیکھیے مقتدی کا ہے, اور آپ سب جانتے ہیں, عربی جانتے ہو نہ جانتے ہو, نماز کو مسجد میں آتے ہیں تو امام کے پیچھے جو آدمی امام کے جیسی حرکت کرتا ہے ہو بہو, اس کو بولتے ہیں مقتدی, فالوور. امام نے اللہ اکبر کہا, اس نے بھی اللہ اکبر کہا, تو بولتے ہیں مقتدی ہے, وہ امام ہے, یہ فالوورز ہے, اور وہ لیڈر ہے ان کا آگے جو کھڑا ہے نا. تو اسے کہتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ, یہ انبیاء اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے. فبہداہ مقتدی, تو تم لوگ ان کی ہدایت کی اقتداء کرنا, پیروی کرنا, جیسا انہوں نے کیا ویسا کرنا. طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن ہدایتیں ان مواقع پہ جو انہوں نے کام کیا, وہ کام تم کو بھی کرنا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر 25 انبیاءوں کا نام لیا ہے, اور اس سے ہٹ کر کچھ کا تذکرہ ہے, نام نہیں ہے, لیکن تذکرہ علماء لکھتے ہیں تفسیر کے اندر, یہ اس نبی کا واقعہ ہے, اس نبی کا واقعہ ہے, نام نہیں ہے. جیسے سورہ یاسین کے اندر 3 نبی آئے, پہلے ایک آیا, اس نے دعوت دی, لوگ نہیں مانے, اللہ نے اس کی تقویت کے لیے اور 2 بھیجے, ہو گئے 3 نبی, لیکن تینوں کا نام نہیں پتا ہے. شمعون علیہ السلام کا واقعہ ہے, لیکن آپ کا بھی نام نہیں ہے. صحابہ نے, تابعین نے, اقوال موجود ہے کہ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ اس نبی کا واقعہ تھا, طالوت اور جالوت کا جو واقعہ تھا. تو یہ ساری چیزیں یاد رکھی. تو لہٰذا 25 کا نام لیا, کچھ کا تذکرہ کیا. انبیاء تو 1,24,000 کے قریب آئے حسن روایت کے مطابق. تو جب 1,24,000 آئے تو پوروں کا نام اور پوروں کا واقعہ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ ان 25 کا نام لینے میں اور کچھ کے واقعہ سنانے میں قیامت تک کے لیے سب کے لیے ہدایت موجود ہو گئی ہے, یاد رکھیے. مطلب اب ان 25 انبیاءوں کے جن کا نام لیا گیا اور جن کا تذکرہ کیا گیا, اتنے واقعات ایک انسان کے لیے قیامت تک ہر فتنے سے بچنے کے لیے کافی ہے.
اس بات کو سمجھنا ہے. اور ان کو جو ان کے واقعات کو بیان کیا گیا اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے. طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں گا لیکن ان کی ہدایتیں لی جائیں گی. اور ہر نبی کے واقعے کے اندر ایک مختلف ہدایت ہے, ایک مختلف پہلو ہے زندگی کا, یاد رکھیے ہر نبی کے. جیسے آج کل کے نوجوانوں کے لیے یہ بات گزارش کروں گا, والدین سے بھی گزارش کروں گا, پہلے بھی جمعہ خطبہ میں کر چکا ہوں کہ آج کل کے نوجوانوں کو جو عشق مزاجی کے چکر میں, لو افیئر کے چکر میں, اور پتہ نہیں کتنے قسم کے سیکشول ریلیشن شپ کے چکر میں ہے, ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج جو سن رہے ہیں وہ یہ سب کر رہے ہیں, لیکن سماج میں یہ سب ہو رہا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو ایک الگ بات. تو یوسف علیہ السلام کی زندگی نوجوانوں کے سامنے رکھو کہ کتنا بہترین خوبصورت نوجوان, اور اس کے بعد فطرت سے ہٹ کر, فطرت کیا ہے دنیا میں بتائیں نا آپ کو, فطرت یہ ہے کہ مذکر مؤنث کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. فطرت سے ہٹ کر یہ خاتون ان کے اوپر جو گرویدا ہو گئی, اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے ڈر کر وہ عمل نہیں کیا جس کا وہ آفر دے رہی تھی. حالانکہ مالدار تھی, مقام رکھتی تھی, کوئی بات باہر لیک ہونے کا چانس نہیں تھا, برائی خاموشی سے ہو جاتی تھی, بات دب جاتی تھی, لیکن کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اس واقعے میں یوسف علیہ السلام کی ہمارے لیے یہ عبرت ہے, یہ نصیحت ہے. پیرنٹس, والدین سمجھائے بچوں کو بیٹھ کر. تو ہر نبی کا واقعہ آپ جو بھی پڑھیں گے اس میں ہدایت کے کئی واقعات ہیں. طریقہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, لیکن ان کے واقعات سے ہم کو ہدایت لینا ہے, سمجھ لینا ہے, نصیحت لینا ہے, کنکلوژنز نکالنا ہے. اسی لیے تو واقعات بیان کی گئے. مجھے بتائیے, آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے وہی واقعات بچوں کو سناتے ہوں گے نا. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے تو وہ ڈاکٹرز کے واقعات سناتا ہے, جس نے محنت کی, مشقت کی, راتوں کو جاگا, فلاں کیا, تکلیفیں اٹھائی, پتہ نہیں کیا کیا بیچ کر اپنی تعلیم کو کمپلیٹ کیا, فیس نہیں بھرنے کی وجہ سے 1 سال فیل رہا, بیک لاگ آ گیا, یہ ہوا وہ ہوا, لیکن آج ہی کامیاب ڈاکٹر بن گیا. تو قصے سنائے جا رہے ڈاکٹر کے. سائنٹسٹ بنانا چاہے تو قصے سنائے جا رہے سائنٹسٹ کے. ہوتا ہے نہیں, نیچرل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بنانا چاہتا ہے, اس نے وہی کہانیاں, وہی قصے, وہی واقعات ہم کو سنائی ہے. اب ویسے اردو زبان میں قصہ جو ہے ایک ایسی چیز کو بولا جاتا ہے جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتا ہے. حقیقت پہ مبنی چیز کو واقعات بولتے ہیں, لیکن عربی زبان میں اس کو قصص بولتے ہیں. وہی قصہ ہوتا ہے. تو اللہ نے سٹوریز سنائی تاکہ ہم ان کے جیسے بنیں. تو انہی سٹوریز میں جس کو فالو کرو, اللہ خود کہہ رہا ہے, ایک سٹوری ہے, ایک قصہ ہے, ایک واقعہ ہے, وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. اور ابراہیم علیہ السلام کو واقعے سے ہم کو نصیحت تو لینا ہی ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت ان کے تعلق سے قرآن میں 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا, اور یہ دوسری ہی شخصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کے تعلق سے یہ بات کہا گئے یا کہی گئی. یہ دوسری شخصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے ایک اور, دوسرا ان کے بارے میں, اور 2 بار کہا کی سورہ میں. اللہ رب العزت قرآن فرماتا کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم میں اسوہ حسنہ ہے, اچھا نمونہ ہے, اچھی مثال ہے, ان کو دیکھ کر چلو. اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کی گئی. اور دوسری شخصیت سے ابراہیم علیہ السلام ہے, اور ان کے بارے میں اس صورت کے اندر 2 بار, ایک کے بعد ایک, 2 بار بیان کیا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام ہم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں. اولئک الذین ہدی اللہ فبہداہ مقتدی کے تحت ہم کو ان کی ہدایت کی اقتداء اور پیروی کرنا ہے. تو آئیے ان کے واقعے سے کچھ کنکلوزیو پوائنٹس, ان کی سیرت سے کچھ مختصر چیدہ موتی جس کو کہیں گے, وہ آپ کے سامنے آج اس خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم بھی ابراہیم جیسے بنیں, ان کے طریقے پر چلے, اللہ کو جیسے انہوں نے راضی کیا وہ کرے, جو صفتوں کے وہ حامل تھے وہ سب ہم کریں. بہرحال وقت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی صفتیں اور خصوصیتیں کیا تھی وہ آپ کے سامنے رکھوں, وہ کبھی موقع ملا تو ہم پھر دیکھیں گے. لیکن آج ہم ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے وہ کارنامے, وہ کام جو انہوں نے کیا ویسے بننے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور ابراہیم علیہ السلام اتنی اہم شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف ان کا واقعہ بیان کیا, واقعہ بیان کر کے ان کے واقعے کے اندر سے کچھ چیزوں کو قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے جو ہے شاعر بنا دیا. شاعر سمجھتے ہیں آپ, علامتیں اور نشانیاں بنا دیا. عمرے اور حج کو جاؤ تو صحیح کرو, یہ ان کی زندگی کے, ان کے بیوی کے واقعے سے لیا گیا ہے. ہر سال استطاعت ہے تو قربانی کرو, یہ ان کی زندگی میں ان کے بیٹے کے واقعے سے ہم کو لے کر دیا گیا ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے بہت یا بے حد گہرا تعلق ہے, یاد رکھیے. تو ان کی زندگی کا مطالعہ ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے جس کے تعلق سے گزارش کروں گا, موقع ملا تو کبھی ہم دیکھیں گے بھی, وہ ہے موسیٰ علیہ السلام. یہ ایک ایسا نبی ہے جس کی پیدائش, قرآن و سنت دونوں ملا کر ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات اور قبر تک کے تذکرے ملتے ہیں.
یہ واحد نبی، اور اتنے واقعات ہیں کہ تب کم و بیش ہر بڑے صورت میں ان کا تذکر آ ہی جاتا ہے، تو گویا یہ بھی بڑی اہم شخصیت ہے۔ اور اس کے بعد کوئی نبی ہے جس کا تذکرہ اس کے بعد ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنانا۔ آئیے آپ کی زندگی سے جو واقعات ہم کو ملتے ہیں اس میں سب سے پہلا واقعہ ہم کو ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے خوب جد و جہد کی اور توحید کی دعوت لوگوں کو دی، اور حق اور باطل کے خلاف حق پر جم گئے۔ توحید کی دعوت یہ سب سے اہم چیز ہے آپ کی زندگی کی، یاد رکھیے، کیونکہ آپ جب نبی بنائے گئے کوئی مسلمان دنیا میں نہیں تھا آپ کے علاوہ، تو آپ نے سب سے پہلا کام توحید کی دعوت دی۔ یہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اگر ترجیحات دینا ہے، کسی کام سے کام شروع کرنا ہے دین کا، تو سب سے پہلے وہ توحید کی دعوت سے شروع ہوگا، کیونکہ جس کے توحید کی دولت نہیں، جس کے بعد اللہ کو ماننے کا صحیح تصور نہیں، باقی اس کے اعمال اس سے کچھ کام نہیں آنے والے، یاد رکھیے، چاہے پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہ کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ان کی زندگی سے سب سے پہلی چیز جو ہم کو ملتی ہے وہ توحید کی دعوت ہے، اور حق پہ جم جانا اور برائی کے خلاف اڑ جانا، یہ آپ کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے ملتا ہے۔ تو ہم بھی یاد رکھیے توحید کی دعوت لوگوں کو دے، توحید کا پیغام انسانیت تک پہنچائے، توحید کا پیغام اپنی بھائیوں مطلب مسلمانوں میں پہنچائے، توحید کو لے کر ہر جگہ ہم پہنچے، یہ سب سے اہم مشن تھا۔ اسی کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجے گئے تھے، اور اسی مشن کو لے کر صحابہ پوری دنیا میں نکل گئے تھے، اور یہی ان کا اصل مقصد تھا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلانا، اور شیطان کی بندگی سے ان کو نکالنا۔ اور شیطان کی بندگی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے وہ شیطان کی بندگی ہے، وہ طاغوت ہے، یاد رکھیے۔ تو طاغوت یاد ہر نبی کا پیغام تھا کہ انہوں نے طاغوت کو چھوڑنے کا حکم دیا، فاجتنبوا الطاغوت، طاغوت کو چھوڑنے کا اپنی قوموں کو حکم دیا۔ تو ہمیں بھی اس پیغام کو لے کر چلنا، یہ سب سے اہم دعوت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں کو توحید کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، توحید کی دعوت دینے سے ڈر رہے ہیں، اقوام عالم سے ڈر رہے ہیں، اپنے وطن میں ڈر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے توحید کی دعوت جب چھپائی جاتی ہے تو حالات بگڑ جاتے ہیں، توحید کا پیغام جب سنایا جاتا ہے تو حالات برابر ہوتے ہیں۔ ہم لوگ الٹا سمجھ رہے ہیں، توحید کا پیغام سنایا جائے گا تو حالات بگڑ جائیں گے، ہم سمجھ رہے ہیں توحید کا پیغام چھپایا جائے گا تو حالات اچھے رہیں گے۔ یاد رکھیں نہیں، اس پیغام کو چھپانے کے نتیجے میں یہاں تک قومیں پہنچ جاتی ہے کہ وہ آپ کی گردن پر بھی ہاتھ ڈالنے لگتی ہے کہ آپ کیوں، کیونکہ ان تک وہ پیغام نہیں پہنچا جو پہنچانا چاہیے تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسی کا نمونہ ہے، پوری سیرت ہم نے دیکھی، اس میں واقعات بھی دیکھی۔ تو توحید کی دعوت اور حق پر اڑ جانا اور باطل کے خلاف کھڑا ہو جانا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے۔ ابراہیم جیسے بنو، توحید کی دعوت دو، حق پر ڈٹ جاؤ اور اڑ جاؤ، اور حق کو لوگوں تک پہنچاؤ، باطل کی فکر نہ کرو۔ دوسری چیز یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یاد رکھے اللہ کے راستے میں وقت کی قربانی دی۔ ابھی وقت کی قربانی کی بات میں خاص اتنے اوپر کیوں لا رہا ہوں توحید کے بعد؟ اس لیے کہ آج کا دور اور حالات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو کتنا پیسہ چاہیے لے لیجئے، وقت مت مانگی، بس مجھ سے کسی بھی چیز کے لیے وقت مت مانگی۔ جیسا مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس چلے گئے، بھائی مسجد کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، تعلیم کا فلاں فلاں، پیسے لے کے چل جاؤ، میرے کو آؤ مت بولو، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے انسان کے پاس، کسی کام کے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس، نماز وغیرہ کو آ جائے تو بڑی بات، وقت نہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو سب سے بڑی مثال ہم کو ملتی ہے، اللہ کے لیے وقت کو نکالا، زندگی کو لگا دیا، اپنے مشن کو پہچان لیا۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، اگر اللہ کے نام وقت لگانا ہے تو کیا پھر تجارت کرنا، تعلیم حاصل کرنا، اسکول کالج جانا، یہ سب کیا چھوڑ دیں ہم؟ نہیں، یہ سب بھی کرنا ہے، لیکن یہ پرائمری نہیں رہیں گا، ہمارا سیکنڈری رہیں گا کبھی بھی۔ ہم نے کیا ان تمام چیزوں کو پرائمری کر دیا، خالی وقت بچ جائے تو پھر دیکھیں گے دین اور شریعت اور تعلیم اور تربیت اور اخلاقیات، وہ دیکھیں گے بعد میں۔ تو ہم اس کو سیکنڈری پریفرنس دے رہے ہیں، شریعت چاہتی ہے اس کو پرائمری پریفرنس دے، چونکہ باقی چیزیں تو خود بخود آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے نتیجے میں یاد رکھیں کہ دنیا کی مثال ایک سائے کی جیسی ہے، اگر تم اس کے پیچھے بھاگو گے تو یہ کبھی ہاتھ میں نہیں آنے والی ہے۔ دیکھیے آپ، لائٹ ہے اور آپ چل رہے اور سایہ آگے چلتا ہے آپ سے، آپ پکڑنے جاؤ اس کو، آتا ہے آپ کے ہاتھ میں کبھی؟ بچے کھیلتے ہیں دیکھیے سائے سے، لیکن وہ کہتے ہیں دنیا سے منہ پھیر کر اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، دنیا خود تمہارے پیچھے آئیں گے، جیسا آپ سائے کے پیچھے بھاگو گے سایہ ہاتھ نہیں آتا، آپ پلٹ جاؤ اور چلنے لگو روشنی کی طرف، سایہ خود بخود دیکھو پیچھے آتا ہے تمہارے، تو دنیا پیچھے آئیں گی پھر تمہارے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اس کی مثال ہے، جب انہوں نے دین کو سب سے اہم جانا تو دنیا دوڑ دوڑ کر پیچھے آئی، قدموں پہ لوٹ لوٹ کر آئی، ہاں، کہ پریشان ہو رہے تھے کہ بھائی اس کو جھٹکنا ہے، یہ حالت ہے، یاد رکھیں۔
یہ حالات تھے، یاد رکھیے، اور ایسا ہی ہوا، یاد رکھیے۔ دنیا آتی ہے جب انسان دین پہ چلتا ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، وقت نہیں دیں گے دین کو، دنیا میں زیادہ وقت دیں گے تو دنیا ڈیولپ ہو جائیں گی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہم سے پہلے لوگوں کی مثالیں لے لو آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے لے کر تقریباً 14ویں یا 15ویں صدی تک لے لو آپ، مسلمان جب دنیا دین میں آگے تھے تو دنیا میں سب سے آگے تھے، پھر یہ نمونے بن گئے تھے انسانیت کے لیے، اور جب دین کو چھوڑا تو دنیا میں بھی سب سے پیچھے ہو گئے۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لو، اس بات کو ہم سمجھ لیں، اور واقعات بھرے پڑے ہیں ایسے کہ جب دین پر لوگ چلے، دنیا ایسی آئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بچے جو ہے مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں، اور ایک تاج ہے اس کو پیر سے دھکا دے رہے ہیں، جو وہ رول ہو رہا ہے نیچے کی طرف، رول ہوتے جا رہا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رک کر پوچھا، وہ کس کا تاج ہے یہ جس سے بچے کھیل رہے ہیں؟ تو کہا قیصر کا تاج، خسرو کا تاج ہے، پرشین امپائر کا جو ہیڈ ہوتا تھا، یاد رکھیے، یہ اس کا تاج ہے۔ مدینے میں بچے اس تاج سے کھیل رہے ہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ حال تھا، جب دین میں آگے بڑھے تو دنیا پیچھے آئی، دولت پیچھے آئی، تجارتیں پیچھے آئی، تعلیم، تربیت، سائنٹیفک انوینشنز پیچھے آئے، سب آیا پیچھے۔ جب ہم نے سمجھا یہ باقی چیزیں مین ہے، تعلیم میں آگے بڑھو، سیاست میں آگے بڑھو، اقتصادیات مطلب اکنامکس، فائنانس میں آگے بڑھو، فلاں میں آگے بڑھو، دین کو بعد میں سیکنڈ پریفرنس، تو پھر دنیا بھی ہاتھ سے گئی، دین بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وقت کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، جوانی، بچپنا، جوانی، ہر چیز، بڑھاپے تک، اولڈ ایج تک، بہرحال اللہ کی راہ میں خدمت کرتے رہے، سفر اور کیا کچھ نہیں کیا، بہرحال واقعات بھرے پڑے ہیں۔ تو وقت دیجیے اللہ کے لیے، کیونکہ یہ اصل چیز ہے جو انویسٹ کر سکتے ہیں آپ، اور اسی کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے، یاد رکھیے۔ اور وقت کیا چیز ہے، یاد رکھیے، گزر جاتا ہے، واپس نہیں آتا ہے، اسی لیے اس کو عربی میں عصر کہا جاتا ہے۔ عصر کہتے ہیں ایسی چیز کو جو گزر جائے تو واپس لوٹ کر نہ آئے۔ جیسے کہ آپ نے نیمبو کو لے کے نچوڑا، ایک بار نچوڑ لیا، اس کو بولیں گے عصر۔ اب واپس ڈال سکتے ہیں اس رس کو اندر؟ نہیں۔ جانور کا دودھ دھو دیا، اس کے تھن سے نکال دیا، واپس ڈال سکتے ہیں؟ اب نہیں، اس کو بولتے ہیں عصر۔ اسی لیے زمانے کو بھی گزرتے ہوئے کہتے ہیں عصر، چونکہ گزر جاتا ہے تو واپس نہیں آتا ہے۔ تو یہ رائٹ، سب سے اہم، سب سے موسٹ امپورٹنٹ انویسٹمنٹ آپ کا جو کر سکتے ہوئے اللہ کی دین کے لیے وقت لگائیے، نمازوں کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دینی باتوں کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے پرائمری وقت ہمارا اس کے اندر لگے۔ بعد میں آپ کام بھی کرتے رہیے، مجھ سے کوئی روک نہیں رہا آپ کو، لیکن وقت لگائیے دل کے ساتھ، مجبوراً نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وقت لگا دیا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا، ایسی شخصیت بنا دیا۔ بہرحال تیسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے، یاد رکھیے، جان اور مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جان اور مال سب قربان کر دیا، اپنی جان لگا دی اللہ کی راہ میں، اپنا مال لگا دیا اللہ کی راہ میں۔ ایک آدمی کے بارے میں تصور کیجئے، دنیا کے مختلف علاقوں میں صرف وہ اللہ کے دین کی دعوت دینے گھوم رہا ہے، تو جان مال سب لگ رہا ہے نا، جو بھی ارننگز اور انکمز آتی ہوں گی خرچ کر دیتے ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں تھے، بیٹھ کر نہیں کھاتے تھے، یاد رکھیے۔ انبیاء علیہ السلام نے علی اعلان اپنی دعوت میں کہا، ہم تم سے کوئی اجر دنیا کا نہیں چاہتے ہیں، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو کوئی بھی نبی یاد رکھے ڈیپینڈ نہیں تھا کسی پر، حالانکہ اتنا موسٹ امپورٹنٹ ورک کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جان اور مال، ظاہر سی بات ہے، اب اتنا آدمی جو دین کے لیے وقت لگا رہا ہے، بہت زیادہ سرمایہ نہیں کر پاتا، بچا نہیں پاتا، خرچ ہو جاتا ہے اس کا۔ اور آپ اللہ کی راہ میں، یاد رکھیے، جان اور مال اپنا سب کچھ لٹا چکے تھے، جس کے نتیجے میں، اور اللہ رب العزت کے بارے میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی پہلے بھی، اللہ تعالیٰ قربانیوں کا قدردان ہے، وہ قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، یاد رکھیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز اور ایسٹ انسان کے پاس تھا، جان اور مال کی قربانی اللہ رب العزت کی راہ میں لگا دی۔ آج ہم یہ کام کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تھوڑی سی اگر آنچ آ جائے مجھ پر اگر توحید کی وجہ سے، تو میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیوں رشتے خراب کرنے کا، کیوں پڑوسی سے معاملہ خراب کرنے کا، کیوں ایسا کرنے کا، چھوڑ دو نا، اور چھوڑ دے رہے چیزوں کو، یاد رکھیے۔ مال خرچ کرنے کا معاملہ آیا تو اللہ رحم کرے، اللہ کے چند بندوں کو، نیک بندوں کو چھوڑ کر سب کا معاملہ یہ، وہ چاہتے سارے کام زکوٰۃ میں نپٹا دی جائے امت کے، کوئی بھی کام بولتے زکوٰۃ چلتی کیا، سارے چیزیں 2.5% میں نپٹانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی سال میں نصاب کو مال پہنچتا ہے تو نکلتی ہے، ورنہ کسی کی نکلتی بھی نہیں ہے۔ تو وہ سب کام 2.5 میں نپٹا لو، آپ مسجد بنانا ہے تو زکوٰۃ میں نکال لو، مدرسہ زکوٰۃ میں چلا لو، اسکول زکوٰۃ میں چلا لو، سب 2.5 میں ایڈجسٹ کر لو۔ اور اب تو لوگ اس سے بھی نیچے آ چکے ہیں، وہ بول رہے انٹرسٹ میں ہوتا ہے کچھ، نعوذ باللہ، انٹرسٹ چلتا ہے کیا اس کے لیے، اور انٹرسٹ کے لیول پہ آ گیا، 2.5 سے بھی نیچے چلے گئے۔ انٹرسٹ کہاں کا چلتا ہے، بول رہے بتاؤ، وہ وہاں دینا چاہتا ہوں میں، جو کہ اتنا انٹرسٹ میرے پاس آ رہا ہے۔ اپنے انکم کا پرائم، اپنی کمائی کا سب سے بیسٹ، تو 2.5% تو فرض ہے، 97.5 کے بارے میں کیا ہے، وہ محبت کی زکوٰۃ ہے،
یہ شریعت کی زکوٰۃ ہے، 2.5% دینا ہی ہے، لیکن جب اللہ سے بندہ محبت کرنے لگتا ہے تو 97.5 ہی نکال دیتا ہے، چونکہ وہ محبت کی وجہ سے زکوٰۃ مطلب خرچہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے جان و مال خرچ کرنے میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ دیا، معمولی چیز نہیں یاد رکھی۔ لوگ جب کمانے باہر جاتے ہیں نا تو کبھی ایئرپورٹس میں کھڑے رہ کے دیکھیے، کما رہا بھی ہے تو وہ لوٹ لوٹ کے ماں سے ملنے آ رہا، باپ سے ملنے آ رہا، رشتہ دار سے ملنے، اس کو دل جانا چاہتا نہیں، حالانکہ واپس آنے والا ہے، تھوڑی ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، اس کو بیچا تھوڑی یا غلام تھوڑی ہو، تو بھی اس کا دل لگتا ہے، صرف گھر چھوڑ کر کمانے کے لیے جا رہا ہے، حلال ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہے، تو یہ حال ہے۔ پھر اگر بیوی بچے پیچھے ہو پھر تو لینے پہ دے رہے ہیں، جس کو بولیں رو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، جانے کے بعد دل نہیں لگ رہا ہے، اس کا یہ ہو رہا ہے گھر چھوڑنے سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر گھر چھوڑ دیا اپنا۔ والد نے وارننگ دی تھی نا، ابراہیم اگر آج کے بعد تم نے کچھ کہا تو تمہیں کیا کروں گا، پتھر مار کے قتل کر دوں گا۔ تو ابراہیم نے کہا تم پر سلامتی ہے، اور گھر چھوڑ کر نکل گئے۔ تو اللہ کے لیے گھر چھوڑنا، دیکھیے رشتہ دار آپ کے اچھے ہو برے ہو، ایون مومن ہو یا کافر ہو، تب بھی آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یہ نیچرل انکلینیشن ہے، فطری جھکاؤ ہے یہ انسان کا، وہ چاہتا ہے۔ دیکھیے کسی انسان کو پوچھے جو ابھی یو ایس میں چلا گیا، ہوں گے نا آپ کی کیا رشتہ دار جان پہچان، کینیڈا چلا گیا، XYZ چلا گیا، اس سے کبھی پوچھیے اورنگ آباد میں آ کے واپس رہنا کیسا دل چاہتا ہوتا ہے، اگر مجھے اتنی انکم ہو جائے نا واپس آ کے یہیں بس جاؤں گا، سمجھا؟ میرے حالات، میری مجبوریاں، بچوں کی تعلیم، فلاں کی شادی، بہنوں کی شادی، بیٹیوں کی شادی، یہ فلاں کے لیے میں وہاں رکا ہوا ہوں، موقع ملا تو واپس اپنے وطن آ جاؤں گا۔ تو وطن، گھر بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے گھر چھوڑ دیا، اور گھر چھوڑ کے اب کس ایج میں نکلے نہیں جانتے، لیکن ارلی ایج زندگی کا، بالکل جوان تھے، بہرحال گھر چھوڑنا پڑا اپنے والد کا، چونکہ والد نے قتل کی وارننگ دے دی تھی۔ نکل گئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تم پر رحم کرے، میں تم پر تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہوں گا، اور کرتے رہے جب تک کہ اللہ نے روکا نہیں ان کو۔ قرآن نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو روکا ہے کہ بس مشرک کے لیے دعا نہیں قبول ہوتی۔ بہرحال تو گھر کو چھوڑنا، اسی طرح والد اور خاندان کو چھوڑنا آپ کی عظیم قربانیوں میں سے قربانی ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم لوگ بیوی کے لیے چھوڑ رہے ہیں، جھگڑے کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، اختلاف کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، عزت نہیں ملی بول کے بھی چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگ شادی میں عزت نہیں، بڑے بھائی کو چلو میں اور میری بیوی جا رہے گھر چھوڑ کر، تو ہم دنیا کے لیے چھوڑ رہے ہیں، دین کے لیے انہوں نے گھر بھی چھوڑ دیا، والد کا گھر چھوڑ دیا، یاد رکھے وہ گھر سے نکل گئے۔ یہ بڑی، جس کو کہتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں، ان کو سمجھ میں آئے گا کہ والد اور خاندان کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک انسان کے لیے۔ تو آپ نے اپنے والد کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا۔ ہم دنیا کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، دین کے لیے نہیں ہو رہا، لیکن آپ نے دین کی خاطر یہ کیا، والد کے وارننگ کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح آپ نے قربانی میں ایک عظیم قربانی دی، اپنا وطن اللہ کے لیے چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا۔ اب چھوڑا کیا، لے جائے گئے اٹھا کر، گرفتار کر لیے گئے۔ میں یہ نہیں کہوں گا جیل میں ڈالے گئے، پتہ نہیں اس زمانے میں کیا سسٹم تھا، لیکن گرفتار تو کیے گئے، اٹھائے گئے، بادشاہ وقت کے پاس موجود کیے گئے، آگ میں ڈالے گئے۔ اس نے سمجھا آگ میں چونکہ بچ گئے، اب اس سے زیادہ بات کو آگے بڑھانے سے حق بات ظاہر ہو جائیں گی، ابراہیم کو جلا وطن کر دو، سٹی سے نکال دو، بستی اور شہر سے باہر کر دو، تو چلو ہم سیف ہو جائیں گے، تو جلا وطن کر دیا۔ تو وطن سے بے وطن ہو گئے، یاد رکھیے۔ تو وطن کو چھوڑنا پڑا۔ وطن کیا ہوتا ہے، اس کی محبت لوگوں کے دل میں کیا ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے، یاد رکھیے۔ جو لوگ آزادی کے بعد جن کو موقع ملا لیفٹ اور رائٹ جانے کا، اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے، 75 سال بعد بھی آج بھی ان سے آپ پوچھے تو کہتے ہیں موقع ملا تو پھر اپنے وطن واپس آئیں گے، ہے نا؟ دیکھیے یہ محبت ہوتی ہے۔ 100 سال سے کسی کا خاندان فلاں جگہ جا کے بس گیا کمانے کی وجہ سے، آج بھی آپ سوال کریں گے تو کہیں گے وطن تو وہی ہے بھائی، آنا ہم پسند کریں گے۔ تو یہ ہوتی محبت۔ تو وطن چھوڑا، والد کا گھر چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، یہ دین کے لیے یاد رکھے عظیم قربانیاں دی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ بھی ملتا ہے ہم کو کہ اللہ کی راہ میں ہم اس سب چیزوں کو قربان کرنے کے لیے ریڈی رہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اسی طرح یاد رکھیے اللہ کی راہ میں سب سے محبوب چیز اللہ نے جب بھی ڈیمانڈ کی، ابراہیم علیہ السلام سب سے آگے کھڑے تھے اس چیز کو قربان کرنے کے لیے۔ اب اوپر کی قربانیاں، گھر بار، وہ وطن، وہ تو ہو گیا، لیکن محبوب چیز جو انسان کو ہوتی ہے وہ ہوتی جان اپنی اور بیوی بچے، وہ بھی قربان کر دے۔ جب اللہ نے ڈیمانڈ کیا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے شادی کرتے ہیں، حاجر علیہ السلام سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اسماعیل نام رکھا جاتا ہے، بچہ دودھ پیتا ہے، اللہ کہتا جاؤ اس کو فلاں جگہ چھوڑ دو، چلے گئے چھوڑنے کے لیے۔ کوئی آواز نہیں، کوئی چوچرا نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی یہ نہیں کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں، یہاں بھی ہو سکتا ہے، لے گئے اور لے جا کر چھوڑ دیا۔ سب سے محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، رکھیے، لے جا کر اپنے بیوی کو اور شیر خوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو لے جا کر اس جگہ چھوڑ دیا جہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، یاد رکھیے۔ تو اپنے بیوی کی قربانی دی، اپنے بچے کی قربانی دی،
اور اس سے بڑھ کر کہ ان کی جدائی اللہ نے حکم دیا، جدائی تو پڑ گئی، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا جا کر اس ننھے منھے بچے کو ذبح کر دو۔ آپ ذبح کرنے کے لیے نکلے، بچے کو لٹا دیا اور چہرے کے بل نہیں لٹایا، جو کہ اس میں نظریں مل جاتی تو انسان کے دل میں محبت آ جاتی ہے، گردن کے بل لٹایا، مطلب پیشانی کو نیچے رکھا، اور اب چھری پھیر چکے تھے، آواز آئی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ کو قربانی انسان کی نہیں چاہیے تھی، اللہ وہ جذبہ دیکھنا چاہ رہا تھا، تو ابراہیم نے وہ جذبے کو بھی پورا کر دیا کہ جہاں بیوی بچوں کی الگ کرنے کی قربانی دی، وہیں اس قربانی کے لیے بھی ریڈی ہو گئے کہ اگر ذبح کرنے کا فزیکل سینس میں اللہ حکم دے کہ ذبح کر دو تو میں وہ بھی کر دوں گا اللہ کے لیے، تو ہر چیز قربان کر دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہی سکھاتی ہے۔ آج ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جانور کو ذبح تو کر رہے ہیں لیکن قربانی کا جذبہ ابھی بھی نہیں جاگا ہے۔ جانور کو تو ذبح کر رہے ہیں لیکن قربانی کا جذبہ ابھی بھی نہیں جاگا ہے۔ بازو کے جانور نے میرے جانور کے اس میں چارے منہ ڈالے تو اس پہ جھگڑا چل رہا ہے، اور یہ جانور کو اللہ کے راہ میں پورا قربان کرنے والا ہی، لیکن قربانی کا حال ہے۔ قربانی تو دی جا رہی ہے لیکن حال کیا ہے؟ قربانی اللہ کی راہ میں دی جا رہی ہے، چمڑے کو کسی کو دے دیا جا رہا ہے چونکہ ہم کو اب اس کا استعمال نہیں آتا ہے، گوشت پورا کھا لیا جا رہا ہے۔ وہ بھی تو جذبہ جاگے کہ پھر غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، بے سہاراؤں کو اور ہمارے نان مسلم برادران جو یہ کھاتے ہیں ان تک پہنچاؤں تاکہ وہ اسلام سے قریب آئے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر مسلموں کو قربانی کو دیا جاتا، ہاں دیا جا سکتا ہے، ہر اس شخص کو جو کھا سکتا ہے۔ یہ محبت بڑھانے کا اچھا موقع ہے، کھاتا ہے کھلاؤ، بلاؤ، تحفتاً دو، یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھی۔ تو بہرحال یہ بھی حصہ یاد رکھی، تو قربانی یاد رکھی ہم کو سبق دیتی ہے کہ ابراہیم نے جیسا اپنے وقت کی، جان کی، مال کی، وطن کی، بیوی کی، بچوں کی، سب چیز کی قربانی دی، تو میں بھی جانور کے گردن پہ چھری پھیر کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی اس جذبے کے ساتھ اللہ تیری راہ میں قربانی دینے کو آج بھی ریڈی ہوں جیسا ابراہیم جب ریڈی تھے۔ یہ اس کا پیغام، یہ میسج ہے قربانی کا۔ اب رسمی قربانی تو باقی ہے، رسمی سمجھتے نا، ایک کسٹم ہے، بس کی چوری پھیر دینا ہے، بس کیسے کیا بس نہیں معلوم، باپ دادا کرتے تھے ہم کو بھی کرنا ہے، جذبہ نہیں جاگ رہا، وہ بات دل میں نہیں آ رہی کہ یہ تو آخر نتیجہ ہے، یہ تو جس کو کہیں گے بالکل پیک اور چوٹی ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ اور پوری کہانی ہے جس سے مجھے اور آپ کو نصیحت لینا، اللہ کی راہ میں جان، مال، بیوی، بچے، سب چیز کی قربانی دینا، یہ واقعہ ہے۔ یس، تو ہم نے ایک رسمی قربانی تو لے کرنا چاہیے، میں اسے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی رسمی طور سے کرتے رہے، یاد تو رہے گا، لیکن ریئل میسج کو بھی یاد کیجئے نا۔ صرف جانور کی گردن پہ چھری پھیرنا ہے تو کئی لوگ پھیر رہے ہیں، ایسے کئی مذاہب میں اس کی اجازت ہے، کر رہے ہیں اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں لیکن اللہ کو خون اور یہ جو جانور کا یہ گوشت نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں اعلان کر دیا، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، نہیں پہنچتا اللہ کے پاس تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا، ان کا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، ان کا خون بھی نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تمہاری جو نیت ہے نا، وہ نیت اللہ کو پہنچتی ہے۔ تو اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ قربانی کی نیت، گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ کچھ مذاہب میں معبودوں کو وہ قربانی دیتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ کہ گوشت اور خون بھی معبودوں کو پہنچتا ہے، ہمارے پاس وہ عقیدہ نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ کے پاس نیت پہنچتی ہے کہ کس خالص نیت سے قربانی کیا سیکھا اس سے۔ تو پھر کیا پہنچا رہے اللہ کو؟ صرف نیت پہنچا رہے، اس میں بھی گڑبڑ کر دیں گے تو کیسا ہوگا؟ میرا بکرا تیرے بکرے سے بڑا دکھے اس کے لیے لے رہے، تو پھر یہ نیت کرپٹ ہو جائے۔ ہاں میرا بڑا جانور زیادہ غریبوں کو فائدہ پہنچائیں گا اس لیے میں لے رہا ہوں، بہت اچھی نیت، لیکن ابھی تو کمپٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں نا، مطلب عجیب لیول پر کمپٹیشن چل رہا ہے، جانوروں کو سجایا جا رہا ہے، مہندیاں لگائی جا رہی ہے، نہلایا جا رہا ہے، تم سے بڑا میرا، میرے سے بڑا تمہارا، کاسٹ کے اوپر وہ کیا جا رہا ہے، وہ 1 لاکھ کا اتنا سلا لیا اس نے، کس کو گوشت ملیں گا؟ ایک پیکٹ میں آ جاتا کٹنے کے بعد، فائدہ کتنے لوگوں کو 1 لاکھ میں، وہ نہیں دیکھا جا رہا ہے، اصل کمپٹیشن ہے روپیے اور پیسے کا، تمہارا بادام کھاتا ہے، میرا گھاس کھاتا ہے، تو اس پہ چل رہا ہے معاملہ، یہ سب چل رہا ہے۔ تو جو چیز پہنچتی ہے نیت، اس میں بھی یہ حال، کیسے پہنچیں گے وہ؟ پھر کیا پہنچا رہے اللہ کو؟ نہ چمڑا پہنچ رہا ہے، نہ گوشت پہنچ رہا ہے، نہ خون پہنچ رہا ہے، جو پہنچانا نیت ہے، اس میں بھی اگر یہ فساد آ جائے تو کیا فائدہ؟ لاکھ روپے کے تندرست اچھے جانور لے، کاٹے اور لوگوں میں تقسیم کرے، اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن صرف دکھاوے کے لیے لاکھ روپے کا ایک لا لیا، جو بادام کھاتا ہے اس کے گوشت میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، بادام کھاؤ یا کچھ کھاؤ، اللہ نے جانوروں کو جو بنایا بس ایک فطرت ہے ان کی، اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے، لیکن یہ سب کمپٹیشن چل رہا ہے قربانی کے نام پر، حد سے تجاوز کیا جا رہا ہے قربانی کے نام پر، اور قربانی دینے سے پہلے اپنی قربانیاں دی جا رہی ہے۔ کچھ علاقوں کے اندر یہ حال کر دیا گیا، اتنا شو آف کا معاملہ چلتا ہے کہ کروڑوں کی جانور لیتے ہیں، کروڑوں کی منڈیاں لگتی ہے، بازار لگتے ہیں، کمپٹیشن ہوتے ہیں،
ریڈ کارپیٹ پہ جانور گھمائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں دوسرے ملک سے یہ ملک لائے جا رہے ہیں، نماز ایک پتہ نہیں فرض، لیکن جانور کی قربانی کے لیے کروڑوں روپے، کہ حتیٰ کہ 5-5 6-6 10-10 کروڑ کے جانور لیے جا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا تو انٹرنیٹ کا دور ہے، کھول کے دیکھ لیجیے، 5 کروڑ کا فلاں، 10 کروڑ کا فلاں، تو آپ کو سب مل جائیں گا۔ تو یہ کمپٹیشن نہیں تھا، 10 کروڑ 5 کروڑ میں تو کتنے مختلف جانور آ جاتے تھے، سب کو قربان کر کے زیادہ زیادہ لوگوں کو پہنچاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے استطاعت کے اعتبار سے مختلف موقعوں پر زیادہ اور کم قربانیاں کی۔ ایک مرتبہ آپ نے 100 اونٹ اللہ کے نام میں ذبح کیے، جس میں سے کچھ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی علی سے کہا کہ علی تم ان کو جو ہے قربانی کرو، نہر کرو، اونٹ کو جس طرح سے ذبح کیا جاتا ہے تم کرو۔ تو کیا گویا اس سال آپ نے کتنے حصے دیے؟ 1000 حصے دیے۔ ایک اونٹ میں قربانی میں 10 حصے ہوتے ہیں اور حج کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس 10 کے حساب سے 100 اونٹ مطلب 1000 حصے دیے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے اور اپنے خاندان کی طرف سے ایک بیل ذبح کیا، مطلب 7 حصے دیے ایک مرتبہ، اور آخری قربانی جو آپ نے کی اس میں آپ نے اپنے اور اپنے خاندان کی طرف سے ایک چت کا بڑا بکرا ذبح کیا۔ تو سارے ہم کو بتا دیے گئے، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ سب آ گیا ہمارے پاس۔ تو اللہ نے دیا تو ملٹیپل اینیملس، لیکن نہیں، یہ شو آف والا اینیمل رہتا ہے جو پتہ نہیں کتنے کروڑ کا آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے جب ڈیمانڈ کیا اپنی سب سے قربان چیزیں یہ اللہ کے راہ میں لگا دی، ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں سے گزرے اللہ کے واسطے۔ ہم باقی سب چیزوں کو تیار ہے، ٹیسٹ اور آزمائش کو تیار نہیں، لیکن بغیر آزمائش کے کامیابی نہیں ہے، بغیر ٹیسٹ کے رزلٹ نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی فطرت رہی ہے کہ لوگوں کو اور قوموں کو اس نے آزمایا جب انہوں نے ایمان کی بات اور دعویٰ کیا، آزمایا جان سے، مال سے، تجارت کی کمی سے، کھیتی باڑی کی کمی سے، اولاد کی کمی سے، سب چیزوں سے آزمایا یاد رکھی، اور جب وہ ٹیسٹ سے گزرے تو وہ کامیاب ہوں گے دنیا میں، وہ کامیاب ہوں گے آخرت میں۔ تو آزمایا گیا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فزیکل بھی رہی خود پر بھی، اور دوسرے ذہنی طور سے بھی آپ نے آزمائشوں سے گزرے۔ سب سے پہلے تو ایک عمر گزر چکی تھی، اللہ نے حکم دیا ختنہ کا، اس سے پہلے ختنہ نہیں کی جاتی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اس عمر میں اپنے ہاتھ سے اپنی ختنہ کی۔ مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، اللہ کا حکم تھا لیکن۔ تو دیکھیے ٹیسٹ، فزیکل ٹیسٹ ہوگا، خود کا ٹیسٹ۔ اس کے بعد یاد رکھیں ہجرت کی اللہ کے راہ میں، کیسی آزمائش، گھر بار تھوڑا بہت ہوگا لیکن اب ٹیسٹ، ٹریول کرنا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک، آپ مصر تک گئے، یہ بات تو ثابت ہے حدیث سے۔ آپ جو ہے شام کے اندر رہے، یہ بات بھی حدیث اور اس سے ثابت ہے، یاد رکھیں شام میں آپ تاریخ اعتبار ثابت، آپ شام میں رہے، فلسطین والا جو علاقہ ہے، فلسطین، لیبنان، جارڈن، ٹھیک ہے، یہ جو علاقہ یاد رکھیں اس کو پہلے شام، 4-5 کنٹری پہلے ایک ہی ملک تھا، اس کو بولتے تھے شام۔ تو آپ سیریا، یہ شام گئے، یاد رکھیے وہ سفر کیا۔ آپ رہنے والے کہاں کے تھے؟ عراق کے تھے، بابل، تو وہاں سے نکل کے وہاں تک، مطلب کئی ممالک کا سفر اللہ کے لیے کہ ہجرت کی۔ 5 بار تو آپ صرف جو حاجرہ علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کے گئے، اس کے بعد وہاں ملاقات کے لیے، اس کے علاوہ کتنی بار نہیں تو اللہ کے راہ میں ہجرت کرنا۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اللہ کے راہ میں ہجرت کی، ابراہیم اور لوط علیہ السلام فرسٹ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی۔ اس کے بعد دوسری ہجرت ان لوگوں نے کی جو حبشہ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، وہ سیکنڈ ہیومینٹی کی ہجرت تھی، یاد رکھیے فرسٹ ہی ہے، سیکنڈ، اس سے پہلے کبھی انسانیت کو دین کی وجہ سے اپنا علاقہ یا وطن چھوڑنا نہیں پڑا تھا، یہ فرسٹ ٹائم تھا۔ سیکنڈ ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ تو آپ نے کیا کیا کیا؟ خود ختنہ کی، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یاد رکھیے رشتوں کو چھوڑ دیا، گرفتاری آپ کی ہوئی، کیا کیا نہیں، آگ میں آپ ڈالے گئے، جلا وطن کیے گئے، یاد رکھیے، لیکن ہر کام اللہ کی محبت میں کر گزرے۔ آگ میں ڈالا جانا کوئی عام آزمائش ہے؟ آپ سوچیے اس کو، کوئی عام ٹیسٹ ہے؟ آپ کے سامنے آگ اور کہا جائے ایمان اگر نہیں چھوڑتے ہو یا بادشاہی وقت کو رب نہیں مانتے ہو تو آگ میں، یا پھر معبودوں کے خلاف بات کرنا نہیں چاہو، آگ میں ڈال دی جاؤں گے، تو انسان کی حالت کیا ہو جائیں گے؟ آپ ہنسی خوشی آگ میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے بچا لیا۔ لیکن آپ سائیکولوجیکلی ایک آدمی کی ذہنیت کے بارے میں سوچیں کہ اس پہ کیا اثر پڑتا ہے جب وہ اس سے عدالت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام انسان ہی ہوتے ہیں، روبوٹس نہیں ہوتے ہیں کہ ان پہ امپیکٹ نہیں ہو رہا ہے، ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی ابو لہب نے، اس کے بیٹوں سے نکاح ہوا تھا، ودائیگی نہیں ہوئی تھی، جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ایمان کا، اس نے دونوں کو طلاق دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف ہوئی اس سے بہت۔ آپ کا پڑوسی ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچرا ڈالتا تھا روز صرف تکلیف دینے کے لیے، سوچو آپ کا پڑوسی روز کچرا ڈالا آپ کے روز، کتنی تکلیف ہوتی ذہنی، ہے نا؟ ذہنی تکلیف انبیاء کو بھی ہوتی ہے، پریشان وہ بھی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سوچیے اب آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، وہ رات کیسی گزری ہوں گی، آگ کے سامنے کھڑے ہیں، وقت کیسا ہوگا، وہ نہیں جانتے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے، اللہ ہو سکتا ہے اسے ذریعے موت دے دے، ان کو نہیں پتا ہے کہ ابھی معجزہ ہونے والا ہے، یہ ٹیسٹ۔ تو آزمائش ہے،
ہجرت کی آزمائش، رشتہ چھوڑنے کی آزمائش، گرفتار ہونے کی آزمائش، آنکھ میں جانے کی آزمائش، کتنی آزمائشوں سے گزرا تھا کہ وطن کو چھوڑنے کی آزمائش، بیوی بچوں کو چھوڑنے کی آزمائش، کیونکہ میں الگ لے چکا ہوں اس لیے اب رکھ نہیں رہا ہوں، وہ قربانی میں ہم نے لے لیا. تو یہ ساری آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام جو گزرے، یاد رکھیے. تو ابراہیم جیسے بنو ان تمام چیزوں کی قربانی کے لیے تیار رہو، یاد رکھو. اور قربانی کا معاملہ ہی ایسا، یاد رکھیے، قربانی کا معاملہ ہی ایسا ہے. اس کی مثال کسی دینے والے نے کہی تھی، بہت رف مثال ہے، لیکن مثال دینے والے نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ جو کٹتے ہیں، قربانی کی بات ہو رہی، وہ بڑھتے ہیں. تو قربانی دینے کے لیے جو قومیں ریڈی ہے وہ دنیا میں پھلتی پھولتی اور آگے بڑھتی ہوئی، یاد رکھیے. جو قربانیاں دینے کے لیے ریڈی نہیں ہے وہ قومیں پیچھے ہو جاتی ہے، یاد رکھیے. وہ باقی بھی نہیں رہتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے. اس کی مثالیں میں نام لے کر دینا بھی نہیں چاہتا ہوں. جو لوگ قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں، صحابہ کی جماعت سے شروع کیجئے اس معاملے کو، تو دیکھیے دین بھی آگے بڑھا، حکومتیں بھی آگے بڑھی، تمام معاملات بھی آگے بڑھے. جب سے لوگ ڈرنا شروع ہو گئے اپنے آپ کو کہ دنیا میں ہمیشہ جینا ہے، تو سارے چیزوں کا معاملہ جہاں تھا وہیں تھما ہوا ہے آج تک، یاد رکھیے. تو اس چیز کو سمجھنا ہے. تو